من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. آپ بھی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سامعین محترم، کتنے تارے آئے اور کھلے چھپ گئے، کتنے ایسے ستارے آئے اور چھپ گئے کہ آج ان کو کوئی نہیں جانتا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جو سورج ہے وہ کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتا. مطلب یہ تو ایک مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو حضور کی شان تو بہت بالا تر ہے، اس سے بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ہزاروں لاکھوں سورج بھی قربان کیے جا سکتے ہیں. سامعین محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ بائیکاٹ کرنا، جو کہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے بنی ہوئی ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی رسومات کا بھی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے جو کہ اسلام نے ہمیں نہیں دی، جو اسلام کے علاوہ ہم نے کہیں اور سے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے. تو ہم نے ایسی رسومات کو بھی جو ہے وہ چھوڑنا ہے، تب ہی ہم ایک اچھے اور بہترین پاکستانی اور مسلمان اور حضور کے غلام بن پائیں گے. کسی سے نفرت کا اظہار تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کی اپنائی ہوئی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے. ساری چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے اور کہ جناب جو وہ چیزیں باہر سے برانڈڈ چیزیں آتی ہیں وہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ برانڈڈ چیزیں ہیں، جو برطانیہ، امریکہ، یہودی جو بناتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، ہمارے ملک کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی. ہمارے ذہنوں میں گھسا دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح یہ بھی ڈال دیا گیا ہے کہ بھئی اسلامی کلچر جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ تو بڑا متعصب ہے اور یہ بڑا نامناسب قسم کا ہے. بلکہ کلچر وہ ہے جو کہ یہودی اپناتے ہیں، جو عیسائی اپناتے ہیں، جو انگریز اپناتے ہیں، وہ کلچر ہے. سامعین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ان کے کلچر میں کیا خامیاں ہیں اور ہمارے کلچر میں کیا خوبیاں تھیں جس کو انہوں نے ختم کیا جان بوجھ کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری صحت پر تو اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہمارے خیالات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. پہلے لوگ دیکھیں نا، آج سے ہم کوئی 30-40 سال پیچھے جاتے ہیں تو لوگ سادہ غذائیں استعمال کیا کرتے تھے، سادہ غذائیں استعمال کیا کرتے تھے. بہت کم کہیں دکانیں کوئی ایسی مارکیٹ مل جاتی تھی کہ جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ پیزا ملتا ہے، برگر ملتا ہے، شوارما ملتا ہے، فلانی ٹمکانی چیز ملتی ہے. ورنہ تو ہمیں یہی پسند تھا، ساگ، مکئی کی روٹی، چاول، مسر، یہ دالیں، یہ سبزیاں. تو لوگوں کی سوچ بھی بڑی سادہ ہوتی تھی، لوگ کسی کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرتے تھے اور بڑی چیزوں سے پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے. لیکن جب سے برانڈڈ چیزوں کا استعمال ہماری زندگی میں بڑھ گیا تو غرور تکبرانہ رویہ جو تھا وہ بھی ہمارا بڑھ گیا.
کہ بھئی ہم تو فلاں برانڈ کی چیز استعمال کرتے ہیں اور تمہیں کیا پتا کہ برانڈ کیا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو ہم نے حقیر جاننا شروع کر دیا. ٹھیک ہے اللہ نے ایک بندے کو پیسہ دیا ہے لیکن وہ برانڈ کی چیزیں نہیں استعمال کرتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں آج امیر ہونے کا جو ہے نا ایک معیار وہ برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا ہے. جبکہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان برانڈڈ چیزوں میں کتنی خامیاں ہیں. ابھی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جیسے ہم برانڈڈ چیزیں بوتلیں استعمال کرتے ہیں. ہمارے مشروبات ہیں, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں بنے ہوئے جو مشروبات ہیں ہم ان کو استعمال کریں. جو بڑے آرگینک طریقے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں, ہاں ٹھیک ہے آج مشینری بھی آ گئی ہے ان سے بھی وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, لیکن اچھی پروڈکٹس بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں. جس طرح اگر دیکھا جائے تو ہم جو باہر کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں پیپسی, کوکا کولا, ڈیو, فانٹا, سپرائٹ اور سٹنگ وغیرہ, یہ جدید تحقیق کیا بتا رہی ہے کہ جناب ان کو زیادہ استعمال کرنے والے گردے کے پیشنٹ بن رہے ہیں, ان کو زیادہ استعمال کرنے والے کو جو کینسر کے مریض بن رہے ہیں. تو ایک تو اگر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے بلکہ ہم دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو اپنے ملک کی مدد بھی کر رہے ہیں اس انداز میں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں. کیسے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے ان کی معیشت تباہ ہوگی, اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں گے پیسہ اپنے ملک میں ہی رہے گا تو اپنے ملک کی معیشت بھی اوپر آئے گی. اسی طرح سامعین محترم نوکیا کے موبائلز ہیں, اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں. تھوڑا سا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی یاد دہانی کر لیں اور اپنے دوستوں کو یاروں کو بتائیں. جب آپ دکانوں پر جائیں, جب مال پر جائیں, شاپنگ مالز پہ جائیں, بازاروں میں جائیں, تو میں نے خود جا کر دیکھا ہے اب بھی ماشاءاللہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے, پاکستانی بھائیوں نے خاص کر بہت زیادہ بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے اندازہ کریں ایسی جگہوں پہ اس ٹائم جہاں پہ ہم گاڑیاں دیکھتے تھے لگی ہوئی, جناب KFC کے باہر, میکڈونلڈ کے باہر, پیزا ہٹ کے باہر اتنا رش ہوتا تھا جیسے پتہ نہیں فری میں بانٹا جا رہا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کیا اس کو اتنا زیادہ سر پہ چڑھا لیا ہوا تھا کہ جناب اگر میکڈونلڈ نہیں کھانا تو زندگی نہیں ہے, اگر جناب صاحب نے KFC میں بجا کے کھایا نہیں, برگر فلانی چیز نہیں کھائی, پیزا نہیں کھایا, پیزا ہٹ کا, تو کچھ نہیں, زندگی نہیں ہے. اور جناب جب دیکھیں کہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر, کہ جب پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں اور اسرائیل ان سے کیا خریدتا ہے, ان سے ہتھیار خرید کر ہمارے ہی مسلمان بچوں کو مار رہا ہے, ہمارے ہی مسلمان خواتین کو قتل عام کر رہا ہے, دہشت گرد بنا ہوا ہے. تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی ہمارے مسلمان بھائی کو گولی کے ذریعے لگ رہا ہے, کسی مسلمان بھائی کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے. تو ہمارا پیسہ, ہماری کہتے ہیں نا ہم ساڈی جوتی تے ساڈا ہی میوں, ہماری جوتی تو ہمیں اپڑ رہی ہے وہ, تو وہ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مارا جا رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں. اور جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور دوسرے ممالک میں بھی جب میکڈونلڈ میں جانا چھوڑا ہے تو ان کو ایک ہی دن میں کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوا. تو وہ نقصان جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے ان کا, اور اس کا ان کے نقصان میں فائدہ کس کا, ہمارے مسلمان بھائیوں کا, ہماری مسلمان بہنوں کا, ان ساتھیوں کا, دوستوں کا, نوجوانوں کا فائدہ اس میں. آپ نے یہ دیکھنا ہے جب بھی کوئی چیز ان کی خریدیں, بس آپ کے سامنے وہ بچے آنے چاہیے جن کا بم مار کے جن کے دماغوں کو باہر نکال دیا گیا, جن کو اپاہج کر دیا گیا, کتنی بلڈنگیں, لاکھوں کے علاقے, ہسپتال تک مسمار کر دیے گئے ہیں. بس یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ نے اب LU جس بھی بسکٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں نا دکانوں کے اوپر, تو بسکٹ کے سائڈ پہ نا لکھا ہوتا ہے LU, تو جس بسکٹ کے سائڈ پہ LU لکھا ہوگا نا تو وہ آپ نے نہیں لینا. لو کہتے ہیں اس کو, بسکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستانی بسکٹس ہیں, خطائی ہیں اور پتہ نہیں کتنی ہیں اور بھی استعمال کیے جاتے ہیں, تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. بیکری کے بسکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کا فائدہ بھی ہے. چائے کی پتی لپٹن جو ہے وہ استعمال کرنے کی بجائے, وہ بھی وہاں سے ہی آتی ہے, ان کی برانڈ ہے باہر کا, اسرائیل کا, یہودیوں کا برانڈ ہے, تو آپ اس کی بجائے اپنے ملک کے جو ہے وہ چیزیں استعمال کریں. اسی طرح کپڑے دھونے کے لیے ہماری بہنیں جو ہے استعمال کرتی ہیں ایریل, سرف ایکسل, اور اسی طرح ایک اور برانڈ ہے ان کا, تو اس کو استعمال کرنے کی بجائے آپ جو, بلکہ ابھی میں نے خود دیکھا کہ سرف ایکسل کے انبار لگے ہوئے ہیں, ان کو خرید ہی نہیں رہا. تو جب نہیں خریدیں گے تو دکان والے بھی وہ چیزیں نہیں لے کر آئیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. یہ بہانہ چھوڑ دیں کہ یعنی دکان میں پڑی ہوئی ہے اب اور کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اگلی دکان پہ چلے جائیں.
تو آپ اس سے مانگیں کہ بھئی مجھے پاکستانی برانڈ کی چیز دکھاؤ، تو وہ پاکستانی برانڈ کا اگر آپ چیز خریدیں گے نا تو اس کے پاکستانی بھائیوں کو ہی فائدہ ہوگا، تو ملک جو ہے وہ اپنے دولت جو ہے وہ اپنے ملک میں رہے گی۔ کم از کم یہ تو ہے کہ اپنے ملک کے بندے کا فائدہ کر دیں، کم از کم وہ کسی کو مارنے کے لیے تو نہیں نا استعمال ہوگی وہ دولت۔ اسی طرح چاکلیٹ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، باؤنٹی چاکلیٹ اکثر یوز کرتے ہیں جس میں کوکونٹ ہوتا ہے نا، ہمارے بچوں کو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، کٹ کیٹ چاکلیٹ بڑی اچھی لگتی ہے، بسکٹ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن خدا را اب آپ نے آج کے بعد یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اسی طرح کپڑے دھونے کے لیے برائٹ اور وم جو ہے برتن دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صابن یہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ ویسے جو لیمن میکس ہے یہ بھی ان کا ہے، باہر والوں کا، یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، تو یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اسی طرح یونیلیور کی جتنی پروڈکٹس ہیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے دیکھو یو بڑا سا کر کے لکھا ہوتا ہے، ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے جو شاپر بنے ہوتے ہیں، باہر پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر یو کا نشان ہوتا ہے، جس کے اوپر یو کا نشان ہو تو وہ بھی آپ نے نہیں لینا۔ اسی طرح لیس استعمال کیے جاتے ہیں، لیس کیا ہوتے ہیں جو چپس وغیرہ یہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیس کا بھی ہے اور کرکرے کا بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ماؤں کو اب گھروں میں بھی ماشاءاللہ سے آلو مل جاتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، تو کوشش کریں پاکستانی پروڈکٹس پاکستانی آئل میں اور ان چیزوں میں آپ استعمال کروائیں اگر آپ حضور کے امتیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اوریو بسکٹ بہت زیادہ ہمارے بچوں میں یوز کیا جاتا ہے، یہ بھی یہودیوں کی پروڈکٹ ہے۔ اسی طرح پیپسی کوکا کولا کے بارے میں نے آپ کو بتایا، KFC میکڈونلڈ کے بارے میں، اسی طرح نیسلے جو ہے، نیسلے کی بڑی پروڈکٹس ہیں، نیڈو ہے، اسی طرح نیسلے کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، نیسلے کا اور بھی یہ جو جوسز وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے شیزان کے بارے میں بڑی لوگوں نے کیمپین چلائی تھی، قادیانیوں کی ہے، اسی طرح نیسلے کے والے سے بھی آپ نے کیمپین چلانی ہے، اس کی بڑی پانی کی بوتلیں ملتی ہیں، اس کی دودھ بھی بچوں کا ملتا ہے، اس طرح اس کے جوسز بھی ملتے ہیں، تو جہاں پہ فریجوں میں دکانوں میں آپ پڑے ہوئے دیکھیں تو آپ نے نیسلے کی وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ خدا نہ چھوڑ دیں، آپ حضور کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ چھوڑیں گے نا تو اللہ آپ کے بڑا ہی فضل کر دے گا، بڑا کرم فرما دے گا، بڑی اللہ پاک آپ کے اوپر نوازشوں کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح سیف گارڈ ہے، لائف بوائے ہیں، یہ ہم لوگ نہانے کے لیے صابن استعمال کرتے ہیں، تو خدا را کوشش کریں ان سے بہتر ہمارے پاکستان کے جو ماشاءاللہ سے یہاں پہ لوگ جو مقامی بنا رہے ہیں آپ ان کو استعمال کریں۔ ہمارے مقامی بھی لوگ بڑی بڑی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں، بڑی اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری خراب ہو جائیں، اور جو ہمارے تاجر حضرات ہیں اور جو ماشاءاللہ سے جو پروڈکشن کرتے ہیں چیزوں کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور اچھی اور معیاری چیزیں مارکیٹ میں لے کر آئیں تاکہ آپ کی لوگ چیزیں استعمال کریں، باہر کی چیزیں لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح کیڈبیری ہے، کارنیٹو ہے، چاکلیٹس وغیرہ ہے، مارس ہے، یہ چیزیں بہت سی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہو جائیں، ازبر ہو جائیں، اور جب بھی آپ جائیں اپنے دوستوں سے ملیں، بہنوں سے، بیٹیوں سے ملیں، ہر بندے کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، لوگ اگنور بھی کر جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کل پرسوں بھی دیکھا کسی کو کہ جناب وہ کوکا کولا کی بوتلیں پکڑی ہیں، ½ لیٹر وہ پی رہے ہیں، تو جب ان کو بتایا کہ یار یہ کوکا کولا یہ بھی تو انہیں کی ہے نا، یہودیوں کی، یہ سارا پیسہ تو ادھر جا رہا ہے، تو یقین کریں ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے وہ پھینک دی، اور سب کے سامنے انہوں نے پھینکی کہ جناب آئندہ کے بعد ہم نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ کوئی بھی بوتل لینا جب جا کے تو اب اس کی بیک گراؤنڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے یہ کوکا کولا کی کمپنی ہے۔ بھی میں نے خود کل چیک کیا فانٹا کو، سپرائٹ کی بوتل کو، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ کوکا کولا کی طرف سے بنی ہوئی ہے، کوکا کولا کی کمپنی جو ہے اس کی طرف سے بنی ہے، تو وہ رکھ دی کہ نہیں بھائی یہ فانٹا بھی اور یہ سپرائٹ بھی، ہم کہتے ہیں نا یار گیس ختم کرنے کے لیے استعمال کر لیں، وہ کر لیں، تو اس کے لیے سونف بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو کہ قہوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بوتل پئیں گے تو ہماری جو گیس کی پرابلم ٹھیک ہوگی۔ یقین کریں اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حضور کی امت کے لیے ان کی چیزیں چھوڑیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیماریاں ہی ختم کر دے گا، آپ کی وہ بیماریاں ہی ختم کر دے گا۔ تو خدا نہ آپ نے خود جا کے اپنے دوستوں میں، اپنی گلی محلے میں جو دکاندار ہے، دوست یار سب کے ہوتے ہیں ملنے ملانے والے، تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی دکاندار ہے بھائی، تو اپنی دکانوں سے وہ چیزیں اٹھا کے واپس کر دیں کہ نہیں بھائی یہ چیزیں ہم نے نہیں بیچنی ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کا دشمن نہیں بننا۔
تو اسی طرح اگر ہم لوگ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. بڑا پیارا نعرہ جو ابھی ماشاءاللہ سے امیر المجاہدین خادم حسین نبوی صاحب کے عرس مبارک پر سعد حسین نبوی صاحب نے دیا کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودیوں خیبر کو یاد رکھو کہ محمد عربی کا لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچا ہے. محمد عربی کا لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچا ہے. یقین کریں جب آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے نا تو آپ بھی محمد عربی کے لشکر کا سپاہی بن جائیں گے. کیسے بن جائیں گے؟ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا کہ جناب ہم ان کے مسلمانوں کے اوپر ہمیں حکومت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہم صدر وزیر اعظم بنے، کیوں ہم جا کے وزیر بنے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پیسہ کمایا. انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا؟ پیسہ کمایا. اتنا پیسہ کمایا کہ انہوں نے جو بینک تھے نا وہ بنائے اور بینکوں میں اپنی دولتیں رکھی. اور پھر کیا اسے کہتے ہیں پورے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا نظام پیسے سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. جناب سونے کا ریٹ اوپر نیچے کیسے ہونا انہوں نے طے کرنا ہے، ڈالر کا ریٹ کیسے اوپر نیچے کرنا ہے انہوں نے طے کرنا ہے، پاکستان میں کون سا ریٹ ہونا ہے یہ انہوں نے طے کرنا ہے. تو انہوں نے جو یہ چیزیں طے کرنی ہیں تو اب ان کو بتانا کہ نہیں یہ دیکھو یہ ہے محمد عربی کے غلام. اگر وہ کس چاہے نا جنگ میں، جنگ یہ بھی جنگ ہے، آج کل کے دور میں یہ جنگ ہے. انہوں نے معیشت کی جنگ لڑی نا. اب دیکھیں IMF کیا ہے، ان اداروں کو انہوں نے اپنے پیسے کے جکڑن میں ان کو جکڑ دیا نا، ان کو اس کے چکر میں ان کو جکڑ کے رکھ دیا. اب وہ جناب صاحب اگر ہماری بات نہیں مانو گے تم تو جناب صاحب ہم تمہارے اوپر پیسہ تنگ کر دیں گے. تب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. کیا کیسے بدلہ لینا ہے؟ کہ ان کی چیزیں استعمال ہی نہیں کرنی. جب ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو بھائی ان کے پاس پیسہ کہاں سے جائے گا؟ چیزیں تو ہم نہیں خریدنی ہے نا، ہماری جیب سے پیسہ جانا ہے. جب ہم ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے تو ان کے پاس پیسہ کہاں آئے گا؟ اور پڑے پڑے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، تو کتنا وہ پیسہ کما سکیں گے، کر سکیں گے. تو سامعین محترم اب بھی تک جو وہ جنگ کر رہے ہیں اس میں ان کو بھی کئی اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہوا ہے اور کئی انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا ہوا ہے، نقصان ہو بھی رہا ہے، مار پڑتی ہے. تو بہرحال آپ نے بھی محمد عربی کے لشکر کا سپاہی بننا ہے. کیسے؟ لوگوں کو بتانا ہے، پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو بتانا. جس سے نہیں بھی ملتے اس کو بھی بتاؤ جا کے، حضور کی خاطر، دین کی خاطر، جہاں جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے. اور اسی طرح ہم نے جو غلط اسلامی رسومات جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کو اسلامی بنا کے رسومات شروع کر دی، ہم نے ان رسومات سے بھی اپنی جان چھڑانی ہے جو ہم اپنی شادی بیاہ میں، اور پتہ نہیں ہمارے ملک میں ویلنٹائن کہاں سے آ گیا، اور پتہ نہیں اور کتنی کتنی چیزیں جو باہر کے ممالک میں کی جاتی ہیں. یہ ہولووین طرح بدروہوں کا بنانا، غلط شکلیں بنانا، شیطانی اعمال کرنا اور شیطانی پارٹیاں کرنا، تو یہ بھی ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر تو کیا ہے؟ جہاد کا ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر کیا ہے کہ حضور کی شان بیان کرنا. جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے تو حضور کے حسن و جمال کی گفتگو کیا کرتے تھے، حضور کے دین کو کیسے پھیلانا ہے یہ کیا کرتے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکر کیا کرتے تھے. تو یہ صدائیں ہم نے بلند کرنی ہے کہ خیبر خیبر یا یہود. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہا گیا کہ دیکھو آج سے 2-3 سال پہلے یہودیوں کے کچھ نوجوانوں نے اسرائیل میں بڑا، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ خیبر کو بھول جاؤ، اب تم لوگوں کو خیبر کی جو فتح ہے نا اب اس کو بھول جاؤ، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے. تو آپ اس چیلنج کو ایسے قبول کریں اور آپ یہ کہیں کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. دیکھو یہودیوں ہم نے تمہیں خیبر میں بھی، مولا علی پاک تھے نا جنہوں نے اندازہ کریں خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا، مرحب کو ایک تلوار کے وار سے ختم کر دیا تھا، واصل جہنم کیا تھا. تو مولا علی پاک کے غلام آج بھی موجود ہیں. تو مولا علی پاک کے غلام، محمد عربی کے لشکر کے غلام آج بھی ہیں. بس آپ نے ایکٹیو ہونا ہے. اب ایکٹیو ہونا، اپنی آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز کھول کے رکھنی ہے. بونگا نہیں بننا ہم نے، اور ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے اور بتانا ہے ہر بچے کو بتانا ہم نے بھئی آج کے بعد یہ والی چاکلیٹ استعمال نہیں کرنی، یہ والی بوتل ہم نے نہیں پینی، ہم نے لیز کے بسکٹ، لیز کے جو چپس ہیں یہ ہم نے استعمال نہیں کرنے، ہم نے اوریو کے بسکٹ نہیں کھانے، ہم نے صحیح ہے، ہم نے لو کے بسکٹ نہیں کھانے، ہم نے سرف ایکسل، کولگیٹ وغیرہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی. اور اسی طرح جو جھوٹ ہے ہم نے اس کو بھی چھوڑنا ہے. تو جھوٹ بولنا ہے ہم نے
بدتمیزی کرنا، ہم نے یہ چیزیں بھی چھوڑنی ہے. ہم نے اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ کرنا ہے، اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے قرآن پاک کی پڑھائی کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا سورہ بقرہ میں کہ حکمت عقل والے کون ہیں، دانائی والے کون ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو میرے نبی کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. عقل والے وہ ہیں جو حکمت و دانائی کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں اور بھلائی کے کام پر عمل کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ بھلائی کی باتوں کو عام بھی کرتے ہیں. عمل بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.